الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرعی احکام دو طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، وہ احکام جو صرف عبادت کی حد تک کے ہوتے ہیں۔ ان کے ادا کر لینے کے بعد رب کریم بندے کو اپنی خوشنودی کا مستحق بنا دیتے ہیں، مثلا روزہ رکھنا، عورتوں کا شرعی پردہ کرنا، نماز وغیرہ پڑھنا۔ نمبر دو، وہ احکامات کہ جس طرح ان پر عمل کرتے ہوئے ان کا بجا لانا ضروری ہے، اسی طرح اس کو ہر باطل کے پیچ و خم اور رد و بدل سے محفوظ رکھنا مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے، جن کو شعائر اسلام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی یہ وہ احکامات ہیں کہ بارگاہ لم یزل میں ان کو نہ صرف عبادت محضہ کا درجہ حاصل ہے، بلکہ ان کی اور خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اسلام اور اہل اسلام کی علامت اور نشانی کہلاتی ہے۔ تمام مفسرین نے اذان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اذان کو بھی شعائر اسلام میں سے قرار دیا ہے۔ چنانچہ علامہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شرح آفاق تصنیف احکام القرآن میں لکھتے ہیں: اما فضل الاذان والمؤذن فقد جاءت فی ایزن آثار الصحاحہ الی قولہ وحسبک انہ شعائر الاسلام وعلم علی الایمان کما تقدم۔ یعنی اذان کی فضل کی یہ ایک بات کافی ہے کہ اذان شعائر اسلام میں سے ہے اور ایمان کی علامت ہے۔ شعائر شعیرتن کی جمع ہے، جس کے معنی علامت کے ہیں۔ جو چیزیں کسی خاص قوم، ملک و ملت یا خاص مذہب اور جماعت کی علامت سمجھی جاتی ہو، وہ چیزیں ان کی شعائر کہلاتی ہیں۔ اس لیے شعائر اسلام ان خاص احکام و عبادات کا نام ہے جو عرف میں مسلمان ہونے کی علامات سمجھی جاتی ہیں۔ مذہب اسلام میں ایسے احکامات بھی کافی زیادہ ہیں، بالخصوص حج کے اکثر احکامات شعائر اسلام میں سے ہیں۔ چنانچہ باری تعالیٰ کا مبارک ارشاد ہے: ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک کوہ صفا اور مروہ خدا کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور اہل اسلام اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ شعائر اللہ کی تعظیم کرے، یعنی ان احکامات اور عبادات کو نہایت اہتمام سے بجا لانے کی کوشش کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اغیار تمہارے شعائر پر قبضہ کر لیں اور تمہاری علامات کو ختم کر دیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب۔ یہ ہمارا حکم ہے، اور جو شخص ادب کی چیزوں کی عظمت رکھے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ یعنی شعائر اللہ کی تعظیم دل کے تقوی کی علامت ہے، یعنی اس کی تعظیم وہی شخص کرتا ہے جس کے دل میں تقوی اور خوف خدا ہو۔ اس سے علامہ قرطبی نے اذان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اذان شعائر اللہ میں سے ہے اور اس کا اہتمام کرتے ہوئے بجا لانا اور اس سے واقف ہو جانا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ علامہ دکتور وہبۃ اللہ زحیلی آیت کی تفسیر یوں فرماتے ہیں کہ اذان شعائر اللہ میں سے ہے اور اذان دارالاسلام اور دارالکفر میں امتیاز کرنے کی واضح علامت ہے۔ یعنی اذان ہی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ملک یا شہر یا بستی دارالاسلام ہے یا دارالکفر ہے۔ چنانچہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی سنت سے اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں صحابہ کرام کا سریہ روانہ فرماتے تو لشکر کے امیر کو یہ ہدایت فرماتے تھے کہ جب کسی ملک یا شہر پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر لو تو اس شہر میں نماز کا وقت ہونے کا انتظار کر لو۔ جب تم اذان کی آواز سن لو تو حملہ آور ہونے اور غارت گری سے باز آ جاؤ، کیونکہ اذان کا ہو جانا اس بات کی علامت ہے کہ وہ لوگ دعوت اسلام قبول کر کے حق و صداقت کی راہ پر چل پڑے ہیں، اور اگر ان سے اذان کی آواز سنائی نہ دے تو پھر دشمن پر حملہ آور ہو جاؤ اور ان پر غارت گری کر لو، کیونکہ ان لوگوں میں اسلام اور اہل اسلام کی یہ خاص علامت نہیں پائی جا رہی جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ملک یا بستی، شہر وغیرہ دار اسلام میں داخل نہیں ہے۔
اس کلام سے بخوبی واضح ہو گیا کہ اذان شعائر اللہ میں سے ہے اور اذان دارالاسلام و دارالکفر کو پہچاننے کی علامت ہے، اور جو آقائے نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ارشاد میں صحابہ کرام کو ہدایت فرمائی ہے۔ چنانچہ دکتور وحبۃ اللہ زحیلی اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے رقم تراز ہیں: والاذان من شعائر الاسلام وهو العلامۃ الدالۃ المفرقۃ بین دار الاسلام و دار الکفر۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بعث سریۃ قال لهم اذا سمعتم الاذان فامسكوا وكفوا وان لم تسمعوا الاذان فاغيروا وقال فشنوا الغارا۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ میں اذان کی عظمت کی طرف ایک بلیغ اشارہ فرمایا ہے کہ جب یہود و نصارہ نے مذاق اڑایا تو اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ مؤذن کی شان سے جاہل ہیں۔ اگر یہ اذان اور مؤذن کی شان سے واقف ہوتے تو کبھی اس طرح کی گستاخیاں نہ کرتے۔ تو معلوم ہوا کہ اذان ایک عظیم اور اہم عبادت ہونے کے ساتھ دارالاسلام اور مسلمانوں کا شعار بھی ہے۔ باری تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ مومنو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو خدا کی یاد کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تقریباً تمام مفسرین آیت کریمہ میں ندا سے جمعے کی اذان ثانی مراد لی ہے۔ چنانچہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ مذکورہ آیت کی تشریح کرتے ہوئے اپنے شرح آفاق تفسیر احکام القرآن میں رقم تراز ہیں: قال ابن العربی وعندی انہ معلوم من نفس اللفظ بنکتہ وہی قول من یوم الجمعۃ وذالک یفیدہ لأن النداء الذی یختص بذالک اليوم هو نداء تلک الصلاۃ۔ علامہ محمد بن محمد انصاری قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے مذکورہ کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مبارک کلام میں یوم الجمعہ کی تخصیص کے ساتھ نودی کا ذکر فرمایا ہے، جو ابن عربی کے کلام کے مطابق اس بات کی دلیل ہے کہ آیت کریمہ سے اس دن کی خاص ندا مراد ہے اور وہ اذان ثانی ہے، ورنہ پھر من یوم جمعہ کی تخصیص کی کوئی اور وجہ نہیں، اس لیے کہ باری تعالیٰ کے ارشاد وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ کے عموم میں یہی اذان بھی تو داخل ہے۔ آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے دکتور وحبۃ الزحیلی نے بھی جمعے کی اذان ثانی مراد لی ہے۔ چنانچہ حضرت رقم تراز ہیں: نودی للصلاۃ اذن لها اذان الثانی الذی کان یفعل امام النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو جالس علی المنبر قبل الخطبۃ۔ اس طرح علامہ سید محمد آلوسی رحمۃ اللہ علیہ بغدادی نے جمعہ جمعہ کی اس مذکورہ آیات سے جمعے کی اذان ثانی مراد لی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے صحیح اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔